اچھا کسوری صاحب، ایک اور یعنی آپ ہمارے جو بڑے وزیر خارجہ آئے ہیں اس ایک ہماری جو گریٹ ٹریڈیشن تھی، لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں وداؤٹ نیمنگ اینی باڈی کہ کچھ ایسی سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں کہ یعنی ڈپلومیٹک لینگویج آپ جانتے ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ کس طرح سے تول کے لفظوں کو بولنا پڑتا ہے. تو ریسنٹلی کچھ ایسی سٹیٹمنٹس آئیں، کیا چائنا اور پاکستان میں دوریاں نہیں بنیں گی آپ کے خیال میں اور ان چیزوں کو اگنور کیا جائے گا؟ دیکھیے میرا جہاں تک خیال ہے وہ یہ ہے کہ چائنا اور امریکہ کے انٹرسٹ بہت حد تک ان میں یگانگت ہے، ایک ہسٹوریکل کنٹینیوٹی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا کی سینسٹیوٹی ہے. میں نے ایک ڈیلیگیشن لیڈ کیا تھا آج سے 3 مہینے پہلے، ایک تھنک ٹینک کا ڈیلیگیشن تھا، اس میں ہمیں چائنیز فارن منسٹری میں بھی ریسیو کیا گیا تھا اور جو چائنا کے میجر تھنک ٹینکس تھے. عموماً وہ تھنک ٹینکس کو فارن آفس ریسیو نہیں کرتا، لیکن ہمارے ڈیلیگیشن کو ریسیو کیا تھا. 1.5 گھنٹہ میں وہاں ان سے بات چیت ہوئی. جو وہاں کی ہوئی وہ مناسب نہیں کہ میں کروں ڈیٹیلز بتاؤں. وہ میں نے آ کے جو پاکستان کے ایسے ادارے ہیں جن سے شیئر کرنا ہوتا ہے ان سے میں نے اپنی رپورٹ شیئر کر لی تھی، جو ہمارے تھنک ٹینک کی رپورٹ تھی. صرف اتنی بات میں وہ کہوں گا کہ سیکیورٹی پہ بہت سینسٹیو ہے، اور یہ جو معاملہ ہے اس پہ ہمیں اٹینشن دینی پڑے گی. سوال یہ ہے کہ یہ جو سینسٹیوٹی ان کی ہے اس پہ ہم سے شیئر کی گئی تھی جب میں تھنک ٹینک کو لیڈ کر رہا تھا. ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کے تمام جو مناسب ادارے ہیں ان سے شیئر کر لیا تھا. اس میں میری جچی تلی رائے یہ ہے کہ ہمیں کچھ ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے جس میں چائنا کا کانفیڈنس بحال ہو کہ جی ان کی جو سیکیورٹی ہے ہمارے صرف کہنے سے بالکل ٹھیک ہے. آئی ایم سرٹن گورنمنٹ آف پاکستان مینز اٹ. پاکستان کی بالکل اس میں انٹرسٹ ہے کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے. دیکھنا یہ پڑے گا کہ مزید کیا اقدامات ہیں. میرے ذہن میں ہے لیکن میں کھل کے بات کر نہیں سکتا ایز فارمر فارن منسٹر، کیونکہ وہ میں نے شیئر کیے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. کچھ ہمیں کرنا پڑے گا، اس لیے ہمیں کچھ نہ کچھ سٹیپس لینے پڑیں گے اس کو روکنے کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ وہ تب ہوگا کہ ایسے سٹیپس ہوں جو چائنا اور پاکستان ایگری کریں. دیٹس اٹ. اس سے زیادہ میں نہیں ریکارڈ پہ جانا. اچھا کسوری صاحب، ایک اور اہم بات، میں بالکل جنرل بات کروں گا، ہم کسی کا نام نہیں لیں گے. یہ فرمائیے کہ انٹرنل سٹیبلٹی کسی صحت مند فارن پالیسی کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے؟ کیا لنک ہے اس کا انٹرنل سٹیبلٹی کا؟ بہت زیادہ ضروری ہے. کوئی کامیاب خارجہ پالیسی کے لیے اسینشل ہے. برطانیہ کے بڑے مشہور وزیر اعظم تھے ولیم گلیڈسٹون، 4 مرتبہ وزیر اعظم بنے. ان سے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ جناب کیا راز ہے خارجہ پالیسی کامیابی؟ انہوں نے کہا اسٹیبلٹی ایٹ ہوم. بس یہ جواب تھا، اسٹیبلٹی ایٹ ہوم. اور ونسٹن چرچل چند دن پہلے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا، اور اب کہا جا رہا ہے کہ ایران بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے اسرائیل پہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا حملہ کو بڑی جنگ جو ہے وہ کی طرف لے جا سکتا ہے؟ دیکھیے میرا نہیں خیال ہے کہ ایران بھی جنگ نہیں چاہتا. ایران پہ بہت سینکشنز لگی رہی ہیں اور ایران کو بہت نقصان ہوا ہے. اور ایران کے اندر بھی ایک آپ کو پتہ ہے ایک موومنٹ چل رہی ہے خواتین کی اور دیگر. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایران کی حکومت چاہتی ہے معاملے. ہاں لیکن ایران کی حکومت بہت سینسٹیو ہے کہ اگر ان کے اوپر اسرائیل نے ایسے حملے کیے جس میں ان کی جو وقار ہے، قومی وقار مجروح ہو، تو وہ جواب دیں گے. ابھی سرے دست جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے وہ ایک ویسا نہیں تھا، نہ آئل پہ تھا نہ نیوکلیئر پہ تھا. تو اس کی کچھ وجوہات ہوں گی نا. میرے خیال میں وجوہات یہ ہیں کہ جو اتنا مہنگا اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم ہے، اسے مثلا کوئی جرائیکو میزائلز جو ہیں وہ 2-3 ملین ڈالر کا ایک ہے، اور جو ایران بناتا ہے وہ 5 لاکھ کا ہے، 50,000 کا ہے. ان کے جو ڈرونز ہیں وہ بہت سستے ہیں. پھر وہ دوسری چیز یہ ہے کہ جو انہوں نے میٹالک ڈوم بنایا ہے جس کو آئرن ڈوم کہتے ہیں، جس میں یہ ان کمنگ میزائلز کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں،
وہ ہائی فلائنگ بڑی تیز سپیڈ پہ آنے والے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ وہ اتنے افیکٹو ثابت نہیں ہوئے جب سلو موونگ ڈرونز آتے ہیں. ابھی اسرائیل کے پرائم منسٹر کے ریزیڈنس پہ بھی ہوتیز نے حملہ کیا تھا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو ان کی پروٹیکشن تو بہت ہے اور خرچ بھی بہت ہے، اور ان کو سارا امریکہ اور ویسٹرن یورپ ڈیفینڈ کرتا ہے اسرائیل کو. اور جب ان پہ حملے ہوئے تھے تو بہت سے میزائلز امریکنز نے گرائے تھے، یورپینز نے گرائے تھے، نیٹو نے گرائے تھے رستے میں، ان کے جو بھی ان کی فیسلٹیز اس علاقے میں تھیں. لیکن ایک بات کلیئر ہے، ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ ایران اگر چاہے تو اسرائیل میں کیجولٹیز یعنی اموات وہ پیدا کر سکتا ہے. ابھی تک اس نے نہیں کی. اموات واقع نہیں ہوئی اس لیے کہ انہوں نے ان کے ڈیفنس انسٹالیشنز پہ حملہ کیا ہے. اور کیونکہ ایران بہت بڑا ملک ہے، ان کے جو ڈیفنس کے جو آپریشنز ہیں وہ گنجان آباد علاقوں میں نہیں ہیں. اس لیے یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل نے جو حملہ کیا اس میں زیادہ کیجولٹیز نہیں ہوئی، 3 یا 4 بندے ان کے شہید ہوئے تھے. تو اس لیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایران چاہے گا تو نہیں، لیکن اگر جان بوجھ کے ان کو ذلیل کرنے کے لیے ان کے وقار پہ حملہ کرے گا تو وہ جواب دیں گے. اور یہ انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کر دیا ہے. اور اسرائیل اگر کیپیسٹی ہوتی اور یہ رسک لینا چاہتا تو وہ کم سے کم نیوکلیئر اگر نہ بھی کرتا تو آئل پہ کر سکتا تھا، آئل انسٹالیشنز. اس نے نہیں کیا. اس کو پتا ہے کہ ایران جواب دے سکتا ہے. اچھا نہ تو کسی کے قصوری صاحب، ایک اور بڑی دلچسپ ٹرم، کیونکہ آپ دانشور بھی ہیں، میں نے آرٹیکل دیکھا کہ دنیا ایک ڈیموکریٹک ریسیشن سے گزر رہی ہے. یہ ہم معیشت کے حوالے سے پڑھا کرتے تھے کہ یہ اکنامک ریسیشن ہے. تو اب جو رولنگ کلاسز ہیں آل اوور دی ورلڈ، وہ کہتے ہیں جی کہ وہ جمہوریت اور ہیومن رائٹس ان کو اب افورڈ نہیں کر پا رہی نظام کے بحران کی وجہ سے. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہوا یہ ہے کہ جب جس بھی دور میں اگر آپ ہسٹری کو دیکھ لیں تو جہاں میجر اکنامک کرائسز آتے ہیں وہاں انفارچونیٹلی ہیومن رائٹس سفر کرتے ہیں، کیونکہ پہلی پرائرٹیز پھر ہو جاتی ہے. پھر رولنگ کلاس کو یہ موقع ملتا ہے ساری دنیا میں کہ وہ کہہ کہ جی افراتفری ہم برداشت نہیں کر سکتے اور ہم اب اس کو کچل دیں گے. اور امریکہ میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے چائنا کی رائز ہوئی ہے اور امریکن انڈسٹری جو ہے مائیگریٹ کی ہے، امریکہ صرف ٹریڈنگ تو بہت آگے گیا اور آئی ٹی اور کئی سیکٹرز دنیا کا لیڈر ہے اس وقت بھی، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں. لیکن جو مینوفیکچرنگ ہب تھا وہ شفٹ ہو گیا ہے امریکہ سے چائنا کی طرف. تو اب ان حالات میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اتنی افراتفری امریکہ میں کیوں ہو گئی ہے کہ جب سے وہ 2008 فائنینشیل کرائسس آیا ہے اس وقت معاملات سنبھل نہیں رہے. پھر اس کے بعد یہ آ گیا جو کرونا وائرس کا 2-3 سال اس سے مارے گئے، اس کی وجہ سے ساری دنیا میں انفلیشن ہو گئی کیونکہ خوب پیسہ دیا بینکوں نے تاکہ اکانومیز نہ بیٹھ جائیں. تو ایک جو اکنامک کرائسس آیا ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں یورپ میں بھی رائز رائٹ کیا ہو رہا ہے، رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ جیت رہے ہیں. آپ نے دیکھے فرانس میں وہ رائز ہو رہا ہے، وہ آسٹریا میں رائز ہوا ہے، جرمنی میں رائز ہوا ہے. اور وہ جو ہیومن رائٹس کی جو بات ہے، وہ جو سوشل ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں وہ اس وقت نسبتاً پیچھے جا رہی ہیں. تو یہ ساری دنیا میں جب کرائسس اس قسم کے آتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے، ہسٹوریکلی بھی ہوتا رہا ہے. اور بدقسمتی سے ہم ایسے دور میں گزر رہے ہیں جس کی طرف آپ کا سوال جس کی طرف اشارہ کر رہا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں قصوری صاحب کہ پہلے تو ایک ڈیوائیڈ تھی، سوویت یونین بھی تھا، دو نظریات باہم ایک دوسرے سے جو ہے متصادم تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے، مختصراً فرمائیے گا کہ کیا رائز آف دی لیفٹ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اس معاشی دباؤ کے بعد؟ ایک طرف تو آپ فاشزم کی بات کر رہے ہیں، اس کا بھی کوئی چانس ہے؟ ابھی تو انفارچونیٹلی دیکھ لیں نا، فرانس میں ماری لا پین، آپ آسٹریا میں دیکھ رہے ہیں وہ، اور پھر اے ایف ڈی پارٹی جرمنی میں، پولینڈ میں آپ دیکھ لیں، ہنگری میں دیکھ لیں. تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ رائٹ کی پارٹیز یورپ میں بھی آ رہی ہیں آگے، اور امریکہ میں آپ کو ٹرمپ صاحب نظر آ رہے ہیں. تو اس لیے بدنصیبی کی یہ بات ہے، ہندوستان میں آپ کو مودی صاحب نظر آ گئے تھے. تو میں اس لیے کہہ یہ رہا ہوں کہ جو حالات ایسے ہو گئے ہیں، برازیل میں بولسوناریو آ گئے تھے،
تو یہ جتنی بولسونارو آئے تھے تو یہ جتنی کہانیاں آپ کو اس طرف انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ جتنا اکنامک کرائسس بڑھ رہا ہے اتنی ہیومن رائٹس کی جو ہیں آرگنائزیشنز ان کو دھکا لگ رہا ہے، لبرل جو کہ ہم لبرل تھاٹ کو دھکا لگ رہا ہے، یا اینٹی امیگریشن پالیسیز یورپ میں اتنی پاپولر اور امریکہ میں ہو گئی ہیں کہ جو ہے ٹرمپ ہے اس قسم کی لینگویج یوز کر رہے ہیں امیگرنٹس کے بارے میں، مائیگرنٹس کے بارے میں، کہ جو کہ تصور نہیں کی جا سکتی تھی کچھ سال پہلے، اور یورپ میں تو بالکل ہی it is always a great pleasure استعمال ہو رہی ہے۔